السلام علیکم، آداب۔ آج اتوار 15 اگست 2021 بمطابق 6 محرم الحرام 1443 ہجری سرینگر سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات سے لی گئی سرخیوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مزمل کمبے، آپ کی خدمت میں حاضر۔ بیشک خدمت ہے آج کی سرخیاں۔ سرخیوں کا آغاز اس سرخی سے کریں گے، دنیا میں کورونا کے 7 لاکھ سے زائد نئے معاملات سامنے آئے، مزید ہزاروں افراد دنیا کو خیر باد کہے گئے، مجموعی تعداد 43,63,000۔ اس سرخی کو روزنامہ تعمیل ارشاد نے اپنے صفحے پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ تعمیل ارشاد کی ایک اور سرخی ہے، راہل گاندھی کا ٹویٹر اکاؤنٹ بحال، بھارت کے شہریوں کو نشانہ نہیں بنائیں گے طالبان، غیر ملکی سفارت خانوں اور سفیروں کو کوئی خطرہ نہیں۔ جموں پولیس کا جیش ماڈیول کو بے نقاب کرنے کا دعویٰ، 4 گرفتار، کشتواڑ میں IED جیسا دھماکہ خیز مواد برآمد۔ تعمیل ارشاد کی ایک اور سرخی، نوین چودھری کا تازہ ترین سبزیوں کے سیل کاؤنٹر کا افتتاح، پرنسپل سیکریٹری نے محکمے کی طرف سے کسانوں پر مبنی مختلف اسکیموں کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ ترگام زری پورہ حجام محلہ سنبل کے لوگوں نے پانی کی عدم دستیابی کو لے کر محکمہ جل شکتی کے خلاف کیا زوردار احتجاج، مسئلہ صرف 1 ہفتے کے اندر حل ہوگا، انتظامیہ کی یقین دہانی۔ شوپیاں کیلر کے پہلی پورہ، زنارو اور زمپتھری پانی سے محروم، لوگوں کے ساتھ ساتھ مال و مویشیوں کی زندگیاں خطرے میں، حکام سے توجہ دینے کا مطالبہ۔ اس سرخی کو بھی روزنامہ تعمیل ارشاد نے اپنے صفحے پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ تعمیل ارشاد کی ایک اور اہم سرخی، بجلی کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، پروجیکٹوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنائیں، پرنسپل سیکریٹری روہت کنسل کی متعلقہ افسران کو ہدایت، منصوبوں کے نفاذ کی پیش رفت کا لیا جائزہ۔ روزنامہ سری نگر نیوز کی سرخی ہے، یوم آزادی پاکستان پر بھارتی فوج نے پاکستانی فوج کو مٹھائیاں اور مبارکبادیاں پیش کیں۔ عالمی وبائی بیماری میں جاں فشانی سے کام کرنے والے کووڈ واریئرز کی خدمات تواریخی۔ آج یوم آزادی کے موقع پر جموں کشمیر کے 50 کووڈ واریئرز کو اعزاز سے نوازا جا رہا ہے۔ اس سرخی کو بھی روزنامہ سری نگر نیوز نے اپنے صفحے کی زینت بنایا ہے۔ ایک اور سرخی روزنامہ سری نگر نیوز کی، سیر ترال میں ریچھ کے حملے میں 3 شہری زخمی، پنچ میں 1 ہفتے کے دوران 3 افراد نشانہ بن گئے۔ روزنامہ سری نگر نیوز کی ایک اور سرخی، ڈائریکٹر آف انڈین سسٹمز آف میڈیسن کا نام تبدیل کر کے ڈائریکٹوریٹ آف آیوش رکھا گیا، نوکری سے استعفیٰ اور دباؤ کی خبریں بے بنیاد، برہان وانی کے والد مظفر وانی کا سوشل میڈیا پر بیان۔ جموں میں LOC پر اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی سسٹم نصب، ڈرون کا پتہ لگانے اور مار گرانے میں مدد کرے گا۔ ایک اور سرخی روزنامہ سری نگر نیوز کی، کٹھوا ہیلی کاپٹر حادثہ، لاپتہ پائلٹوں کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ محرم الحرام کے دوران بلا خلل بجلی فراہم کرنے کا اعلان، ٹائیں فش ثابت۔ محکمہ مال میں اکاؤنٹس کی 110 اسامیاں معرض وجود میں لائی گئی۔ روزنامہ الصفا کی سرخی ہے، تقسیم کے درد کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، نریندر مودی۔ 14 اگست ٹول ناکیوں کا یادگاری دن، لاکھوں بے گھر، بے شمار جاں بحق۔ ایک اور سرخی روزنامہ الصفا کی، لوگوں کی صحت اچھی رہے گی تو ملک کی صحت بھی اچھی رہے گی، منسوخ منڈاویہ۔ بنگلور میں 543 بچوں میں کورونا وائرس کی تشخیص، شہر میں 16 اگست کے بعد لاک ڈاؤن نافذ کرنے پر غور و خوض۔ روزنامہ الصفا کی ایک اہم سرخی، سماجی برائیوں میں روز افزوں اضافہ اور منشیات کا بڑھتا رجحان باعث تشویش، انسداد کے لیے انفرادی و اجتماعی طور اٹھ کھڑا ہونا لازمی، ایسا نہ ہو یہ معاشرہ پوری طرح بکھر جائے۔
انفورسمنٹ ونگ کا شہر سری نگر میں چیکنگ کا سلسلہ جاری، 3 ادارے سیل، 26,450 روپے بطور جرمانہ وصول۔ روزنامہ آفتاب کی سرخی، محکمہ امور صارفین کا چیکنگ سکواڈ متحرک، میوہ سبزیاں اور گوشت کی دکانوں کا معائنہ کیا، 3 ادارے سرب مہر، مٹن ڈیلروں خلاف کیس درج۔ سول انتظامیہ میں لیفٹننٹ گورنر ایوارڈ کا اعلان، 9 افسروں کے لیے خصوصی اعزاز۔ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال کی طرف سے بھارت اور پاکستان کو مبارکباد۔ روزنامہ ندائے مشرق کی سرخی ہے، لال قلعہ کسی کی جاگیر نہیں، حکومت راستے مسدود کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہے، راکیش۔ صدر ہند کی عوام سے کووڈ پروٹوکول کے مطابق ویکسین لینے کی اپیل۔ یوگی آدتیہ ناتھ کے خلاف امیتابھ انتخاب لڑیں گے۔ ریزرویشن کے معاملے میں مرکزی حکومت کو آئین میں ترمیم کرنی چاہیے، دگ وجے۔ ایزی روزنامہ کشمیر امیجز کی سرخی ہے، لیٹس لائٹ اگین دا لیمپ ٹوگیدر، ایل جی انووکس انسانیت، جمہوریت اینڈ کشمیریت in Independence Day message, says government is following Vajpayee's ideals to transform J&K. J&K among the best in country in terms of education infrastructure, LG. Administration orders preservation protection of Kashmiri migrants' properties. DGP greets J&K police on bagging gallantry awards. Woman found hanging inside her room in Baramulla. کشمیر ایج کی ایک اور اہم سرخی ہے، JKSSB warns aspiring candidates against unscrupulous elements for securing government jobs. کشمیر ایج کی سرخی ہے، it's our goal to make J&K synonymous with success, says a responsibility of present to rectify mistakes of past, promises 10 lakh jobs opportunities this decade. J&K youth should realize aspirations through democratic institutions, President of India. روزنامہ کشمیر عظمیٰ کی سرخی ہے، بزرگ روحانی رہنما اور سابق سیاسی لیڈر میاں بشیر فوت، نماز جنازہ بابا نگری وانگت میں آج 4 بجے ہوگی۔ صنعت نگر میں گرینیڈ دھماکہ، فورسز اہلکار زخمی۔ ڈاکٹر شکیل احمد رمشو اسلامک یونیورسٹی کے وائس چانسلر مقرر۔ کشمیری روزنامہ سنگر مال کی سرخی ہے، تقسیمچ دگ روز پرٛٮ۪تھ وِزِ تچھن تُلان، مودی ملکہ خٲطرٕ زو چھاپہِ دِنہٕ والٮ۪ن بہادُرن سلامت۔ 277 افسرن تہٕ اہلکارن ین خصوصی پولیس میڈل دِنہٕ۔ یو ٹی منٛز 15 اگست تقریب رٕتۍ پٲٹھۍ منعقد کرناونہٕ خٲطرٕ سیکورٹی ہٕنٛدۍ شِٹھ انتظامات۔ اور اب چلتے ہیں عالمی سرخیوں کی اور۔ طالبان کابل کے قریبی علاقوں پر بھی قابض، اشرف غنی کا مستعفی ہو کر بیرون ملک منتقل ہونے کا فیصلہ، امریکی اہلکاروں کو حساس سامان تباہ کرنے کی ہدایت۔ ڈنڈا لگاتے وقت بڑا حادثہ، کرین ٹوٹنے سے 3 افراد کی موت، مدھیہ پردیش میں واقع۔ آذربائیجان کی آرمینیائی ٹھکانوں پر فائرنگ، الجزائر آگ لگانے کے شبے میں 22 افراد گرفتار، مصر دھماکے میں 8 فوجی اہلکار ہلاک، ہیٹی میں 7.0 کا زلزلے کی شدت۔ کابل سے طالبان 50 کلومیٹر دور، افغان حکومت چند علاقوں تک محدود۔ سفارتی عملے کے بحفاظت انخلا کے لیے امریکی فوج کابل میں، فوجی اہلکاروں کو حساس نوعیت کا سامان ضائع کرنے کی ہدایت۔ فرانس امیر قطر کے محل میں چوروں کا دعویٰ، نیٹو کا افغانستان میں مشن جاری رکھنے کا اعلان۔ کیا آپ کو میری یاد آئی؟ ٹرمپ کی جو بائیڈن پر تنقید۔ افغانستان میں طالبان کا شہروں پر قبضہ، بائیڈن پر امریکی میڈیا کی شدید تنقید۔ لبنان کے اسپتالوں میں ایندھن کی شدید قلت، پیٹرول اسٹیشنوں پر لمبی قطاریں۔ لبنانی ایوان صدر نے صدر جمہوریہ کی صحت بارے افواہیں مسترد کر دیں۔ برطانوی وزیر اعظم کا افغانستان پر پھر سے عالمی جنگ مسلط کرنے کا عندیہ۔ پاکستان میں تعینات سابق افغان سفیر کی اشرف غنی پر الزامات کی بارش۔ طالبان جنگ بند کر کے مذاکرات کی طرف آئیں، اقوام متحدہ۔ آذربائیجان نے ہمارے ٹھکانوں پر فائرنگ کی، آرمینیا۔ طالبان کا خوف، افغان حکومت رہنے والی خاتون کی جان بچانے میں مدد کے لیے فریاد۔ ترکی میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر دنیا بھر سے اظہار یکجہتی۔ رواں سال جولائی دنیا کی تاریخ کا گرم ترین مہینہ ریکارڈ۔
کورونا کے ٹیکے پر بنگلہ دیش اور چین کے درمیان مفاہمت۔ مردم شماری کے اعداد و شمار امریکہ میں سفید فام آبادی گھٹ رہی ہے۔ زائرین کی یومیہ تعداد 1,20,000 کی جائے گی۔ سعودی وزارت حج و عمرہ۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں زمزم کے بابرکت پانی کی فراہمی کا نیا منصوبہ۔ بارسلونا میں گرمی کی لہر، راہگیروں کے لیے 124 ٹھنڈ سینٹر قائم کر دیے گئے۔ سوئٹزرلینڈ، ڈنمارک اور ناروے کے سفارت خانے افغانستان میں بند کرنے کا اعلان۔ جرمنی اور فرانس نے سفارتی عملہ میں خاطر خواہ کمی کر دی۔ آسٹریلیا میں لاک ڈاؤن کے خلاف ورزی پر جرمانہ $5,000 کر دیا گیا۔ ڈیلٹا وائرس کی تیز پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے سخت لاک ڈاؤن نافذ ہے۔ اب کھیلوں کی سرخیوں پر ایک نظر۔ کرکٹ آسٹریلیا اور ECB نے IPL میں کھلاڑیوں کی دستیابی کی تصدیق کی۔ روزنامہ کشمیر عظمیٰ کی سرخی، بانی ہال میں والی بال ٹورنامنٹ اختتام پذیر۔ سکول سربراہوں میں کھیلوں کا سامان تقسیم۔ پلوامہ میں تقریب منعقد۔ آسٹریلیائی کھلاڑیوں کو دوبارہ شیڈول IPL 2021 میں کھیلنا چاہیے۔ پوائنٹنگ۔ سوربھ گنگولی کے بھائی اسپتال میں داخل۔ عرفان پٹھان کی کوچ بننے کی تیاری مکمل۔ فیفا خواتین عالمی رینکنگ میں امریکہ چوٹی پر، چین 7ویں نمبر پر پہنچا۔ کنگسٹن ٹیسٹ، ہمیں آخری سیشن میں بہترین بولنگ کرنی ہوگی، شاہین آفریدی۔ پہلا ٹیسٹ پاکستان کے خلاف، ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ مشکلات کا شکار۔ رمیز راجہ نے یاسر شاہ کو پاکستان کی خراب کارکردگی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ T20 ورلڈ کپ ٹیم میں صرف 15 کھلاڑی لے جا سکیں گے۔ شاہین آفریدی انمول ہیرا ہے، این بشپ۔ ٹوکیو میں تمغہ فاتحین اور کوچ کو JSW 2.5 کروڑ روپے کے انعامات دے گا۔ پاکستان حکومت کا ڈیرن سیمی کے لیے سول ایوارڈ کا اعلان۔ ہندوستان کو متحد کرنے میں کھیلوں کا اہم کردار، صدر جمہوریہ نے کھلاڑیوں کو قومی کھیل ایوارڈ سے نوازا۔ کھیل رتن اور ارجن ایوارڈ کی انعامی رقم میں اضافہ۔ بیڈمنٹن چیمپئن شپ، داریم طارق، مراد اور شاہزیب کی شاندار کارکردگی۔ 7 بار کے اولمپک چیمپئن امریکہ کی خواتین رینکنگ میں پہلی پوزیشن برقرار۔ ہاکی ٹیم کے رشن شمشیر سنگھ کو مزید اعزاز سے نوازا گیا۔ پلوامہ میں میراتھن دوڑ کا انعقاد، جیتنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم۔ 24 اگست سے پہلگام میں اسکائی چیمپئن شپ، قومی کھیلوں کے لیے 30 کھلاڑیوں کا انتخاب۔ ویسٹ انڈیز کو پاکستان پر 34 رنز کی برتری، ہم میچ جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے، آفریدی کا بیان۔ پریمیئر لیگ فٹ بال چیمپئن شپ سیزن کا آغاز، افتتاحی میچ میں آرسنل کو 2 گولوں سے شکست۔ AT کے موہن بگان FC کپ کے لیے مالدیپ روانہ۔ اس کے ساتھ ہی آج کی سرخیاں اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں۔ ایڈیٹر خان محسن کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آپ خوش رہیے، خوشحال رہیے، اللہ نگہبان۔